بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنے پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 15 کریں گے اور آج ہمارا مڈ ٹرم کا جو سلیبس ہے وہ بالکل ہو جائے گا کمپلیٹ. ٹھیک ہے, آج کا لیکچر ایزی سا ہے, اس میں کوئی اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آئے. اس میں آپ لوگوں نے ایک دفعہ لیکچر سننے, آپ لوگوں کو سارا ہو جائے گا. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم کا ہمارا کورس کمپلیٹ ہو گیا, تو میں آپ لوگوں کو آج تھوڑا سا دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پریپریشن کیسے کیسے کرنی ہے. آپ نے صرف ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ کرنا ہے لیکچر سننے. جو وہاں پہ امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے, جو کنسیپٹ بتایا گیا ہے وہ آپ نے کلیئر کرتے جانا ہے. جو ہائی لائٹ آپ کو میں کر کے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا, یہاں سے ایم سی کیوز آئے گا, یہ ایم سی کیوز کے لیے ڈیٹ یاد کریں, یا ایم سی کیوز کے لیے سینٹینس یاد کریں, وہ آپ نے ہائی لائٹ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے میرے چینل پہ کوئز 1 اور کوئز 2 کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لینی ہے. اس ویڈیوز میں سے آپ لوگوں کے جو کافی سارے جو ایم سی کیوز ہیں نا, وہ آپ کے پکے ہو جائیں گے, اس میں سے کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور بس یہی ٹپس اور یہی ٹرکس آپ لوگوں کی 100% پریپریشن ہو جائے گی. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر نمبر 15 کی طرف. جن بچوں نے گروپ جوائن کرنا ہے تو وہ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. گروپ میں جیسے ہی کوئی بچے پیپر دے کے آتے ہیں تو وہ آ کے اپنا پیپر بھی بتاتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کی بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے گروپ بھی ضرور جوائن کر لینا ہے. تو ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر نمبر 15 کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں پرابلمس آف دا نیو اسٹیٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اچھا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اچھا, آزادی حاصل کرنا ایک طرف تو یہ ہے کہ جب آزادی مل گئی تو ایک فیز تو ختم ہو گیا اسٹرگل کا, لیکن وہاں سے ایک نیا فیز شروع ہو گیا تھا کہ آزادی جب مل گئی تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اپنے ملک کو سٹیبل کرنا تھا, پراسپیریس بنانا تھا, اس کو چلانا تھا, اس کو سیٹ اپ کرنا تھا. تو اس کے لیے دوبارہ سے اسٹرگلس کا آغاز ہو گیا. پاکستان کو جب انڈیپینڈنٹ لائف ملی تھی, آزاد زندگی جب ملی تھی, تو وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشنز تھیں, انفیوریبل سرکمسٹانسز تھے. شروع کے جو انیشیل سٹیجز تھے اس وقت پاکستان کو بڑے سیریس پرابلمس تھے. ایک تو نیو ایڈمنسٹریشن کا پرابلم تھا, ڈویژن آف ایسیٹس, اس کے بعد انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس, یعنی کہ مختلف صوبے بنانا, وہاں پہ حکومت قائم کرنا, وہاں پہ پروونشل لیول کے دیکھنا. اس کے بعد کمیونل رائٹس اینڈ ارائیول آف ریفیوجیز, جو پناہ گزین آ رہے تھے, ساتھ میں جو دنگے فساد ہو رہے تھے. اس کے بعد کنال واٹر اینڈ ٹریڈ ایشوز. یہ سارے آج ہم لوگ باری باری اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ نیو ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں. جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت پاکستان والے علاقے کے اندر جتنے بھی سینئر آفیسرز ہوتے تھے وہ سارے کے سارے مائگریٹ کر کے انڈیا میں چلے گئے تھے. تو یعنی کہ ایک ٹرینڈ ہیومن پاور کی, ایسا انسان جس کو ٹریننگ ہو, جو اسکلڈ انسان ہوتے ہیں نا, ان کی ایک تو کمی تھی, شارٹیج تھی. سینئر آفیسرز ان کا ہونا ایک بہت سیریس پرابلم تھی, کیونکہ کراچی میں جب فیڈرل گورنمنٹ بنانی تھی, انہوں نے سیٹ اپ کرنا تھا, اس وقت سینئر آفیسرز اویلیبل ہی نہیں تھے, زیادہ تر انڈیا میں مائگریٹ ہو کے جا چکے تھے. اس کے علاوہ آفس میں دیکھا جائے تو آفیسز کی آفیسز نہیں تھے, اسپیس نہیں تھی, جگہ نہیں ہوتی تھی, اکوپمنٹ نہیں تھے, فرنیچر نہیں ہوتا تھا آفیسز کے اندر. اور فیڈرل گورنمنٹ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کا, اور جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں, صوبائی لیول پہ جو گورنمنٹس بنائی گئی تھیں, ان کے درمیان میں ڈائریکٹ کنیکشنز بھی نہیں تھے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پروونشل گورنمنٹس کے اوپر بہت زیادہ برڈن تھا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سارے پروونسز کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرنا تھا مختلف قسم کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. مسلمان جو ریفیوجیز آ رہے تھے, جو پناہ گزین آ رہے تھے, نہ ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز تھی, نہ پینے کا پانی تھا, نہ پہننے کو کوئی چیز تھی, نہ آرام کے لیے جگہ تھی. یہ ایسی چیزیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے پروونشل لیول کی گورنمنٹ نے دیکھنی ہوتی ہیں. یہ اتنی زیادہ کرٹیکل سچویشن تھی, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کا سامنا کرنے کے لیے ایک آفیشیل سسٹم کا ہونا ضروری تھا, ایک ایسا آفیشیل سسٹم جو بالکل ایفیشینٹ ہو. لیکن ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ فیسلٹیز تھیں ہی نہیں. اس کے علاوہ یہ جو جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز تھیں جنہوں نے انتظامات وغیرہ کرنے تھے, ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, تو یہ نیو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ کس قسم کے جو ہے نا وہ پرابلمس تھے. سینئر آفیسرس نہیں تھے, اس کے علاوہ ڈائریکٹ کنیکشنز نہیں تھے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQ اس طرح کے جو ہے نا وہ ایزی سے اس میں آئیں گے, آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے. اس کے بعد ڈویژن آف ایسیٹس کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. انڈیا کی جو گورنمنٹ تھی اس نے ظاہر سی بات ہے, دیکھیں نا, جب پاکستان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو پاکستان کی طرف کے جتنے ریکارڈ وغیرہ, جتنے اکوپمنٹ بنتے تھے آفیسز کے, وہ سارے تو ان کو ٹرانسفر کرنے چاہیے تھے نا. لیکن انڈیا کی گورنمنٹ نے ان سارے ریکارڈز کو اور اکوپمنٹس کو ٹرانسفر کرنے میں کوآپریٹ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ اگر سول ایڈمنسٹریشن دیکھی جائے تو وہ بھی انہوں نے پاکستان کو نہیں دیا. انہوں نے پرومس کیا تھا کہ فائنینشیلی طور پہ, اور جو ملٹری ہے یا جتنے بھی دوسرے شیئرز ہیں
اس کا جو ہے نا ہم دیں گے، لیکن جو ہے نا انہوں نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی پناہ گزین تھے ان کی پرابلمس کو سالو کرنا، ان کی پینس کو ایریڈیکیٹ کرنا میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد فائنینشیل ایسیٹس کی اگر بات کریں، یعنی کہ مالی طور پہ جو پاکستان کے جو ایسیٹس بنتے تھے، ایک پورا جتنا فائنینشیل ایسیٹ بنتا تھا نا پاکستان کا، جتنا شیئر بنتا تھا وہ سارے کا سارا ٹرانسفر نہیں کیا گیا تھا۔ شروع میں صرف 200 ملین دیے گئے تھے، اور وہ کبھی بھی ایک نئے ملک کو سٹیبل کرنے میں، نئے ملک کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی بالکل بھی نہیں تھی۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم کسی بھی قسم کا فنڈ نہیں دیں گے مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کی جو نئی ریاست بنی ہوئی ہے نا، یہ کیا کریں گے کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا پاکستان، اور یہ دوبارہ سے انڈیا کو ہی مجبور ہو کے ری جوائن کر لے گا۔ انہوں نے ایون کہ جتنے فنڈز پیچھے رہتے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں دیے تھے۔ جب گاندھی کو جب تھریٹ دیا گیا، اس کو دھمکی دی گئی مارن برنٹ، اس کو کہا جاتا ہے فاسٹ انٹل ڈیتھ، تب تک بھوکے رہو جب تک مر نہیں جاتے۔ یہ ویسے مطلب ان کی وہ تھریٹ کا نا وہ تھوڑا یہاں پہ ایز اے فریز جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے۔ اس پریشر تھوڑا یعنی کہ گاندھی کے اوپر پریشر ڈالا گیا، تو پھر جو ہے نا گاندھی نے 1948 کے شروع میں جا کے کچھ فنڈز اور سینڈ کیے تھے، لیکن پھر بھی ان کی جو کچھ انسٹالمنٹ تھیں وہ بعد میں انہوں نے پے کی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھریٹ جو ہے نا مارن برنٹ، اور ان کا جو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فاسٹ انٹل ڈیتھ، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور انیشیلی کتنے پیسے جو ہے نا وہ پاکستان کو ملے تھے، دیٹ از 200 ملین، ٹھیک ہے۔ یہ ایم سی کیو کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ ملٹری ڈویژن کی بات کریں، ایک طرف تو یہ پرابلم تھی کہ مین پاور کی ڈویژن کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا، اور دوسری بات یہ کہ کوئی تیسرا بندہ تو تھا نہیں کہ جو ان سارے پرابلمس کو سالو کرتا، صرف مسلمان اور ہندوؤں کا ہی تنازع تھا۔ مسلمانوں کو اس وقت اتنی آزادی دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے پاکستان کی طرف جو ہے نا وہ آسانی سے موو آن کر لیں، لیکن وہ جو ان کے شفٹنگ کا جو مرحلہ تھا، ایک تو وہ بہت زیادہ سلو تھا، اور دوسرا انسیکیور تھا۔ سیکیورٹی نہیں تھی مسلمانوں کو اس ساری شفٹنگ کے پروسیس کے اندر۔ پاکستان کا جتنا ویپنز کے معاملات میں جتنا شیئر بنتا تھا، اکوپمنٹس جتنے چاہیے تھے، جتنے سٹورز وغیرہ چاہیے تھے، وہ سارے پاکستان کے پاس نہیں تھے۔ یہ ایک بڑی رکاوٹ تھی، اور جو چیزیں دی گئی تھیں انڈیا کی طرف سے وہ سارے کا سارا سٹف ٹوٹا پھوٹا تھا، ڈیمیج ہوا تھا۔ پاکستان کے پاس کوئی آرڈیننس فیکٹری بھی نہیں تھی، یعنی کہ ایسی فیکٹری جس میں سارے ہتھیار وغیرہ بنتے ہیں، اکوپمنٹس بنتے ہیں، ایسی کوئی فیکٹری بھی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد ساری آرمی کی فورسز کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرنا بھی بہت زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت پاکستان میں جتنے لوگ آئے تھے مائیگریٹ ہو کے، اور جتنے یہاں سے مائیگریٹ ہو کے جا چکے تھے، اس کے بعد پاکستان کے پاس جو آرمی حصے میں آئی تھی اس میں کوئی بھی آرمی کا آفیسر کالونل لیول کا جو ہے نا وہ نہیں تھا، یعنی کہ بہت مطلب سولجرز اور یہ جو لو لیول کے ہوتے ہیں نا، یہ تھے کوئی ٹاپ آرمی آفیسر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تجربہ کار آفیسرز ہوتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ شارٹیج تھی، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو یہ ہے کہ اپنی سروسز کے لیے برٹش آفیسرز کو ہی کنٹینیو کروانا پڑا اپنی آرمی کے اندر، اور جتنے بھی ملٹری کی سروسز کے اندر جتنے بھی گیپس تھے ان کو برٹش کے سولجرز کے تھرو ہی پھر جو ہے نا وہ کمپلیٹ کروانا پڑا تھا۔ اس کے بعد انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس کی اگر ہم لوگ بات کریں، جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت انڈیا کے پاس تقریباً کوئی 560 سے زیادہ اسٹیٹس تھیں، ٹھیک ہے، ریاستیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک ملک کے اندر چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب اس میں سے جو 500 یعنی کہ 500 جو ریاستیں تھیں نا، انہوں نے 15 اگست سے پہلے انڈیا کو جوائن کر لیا تھا، کیونکہ جو مینند اور جو ماؤنٹ بیٹن تھے برٹش کے جو ہے نا یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے وہاں کے انڈیا کی ریاستوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا کہ انڈیا کو جوائن کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے 500 سے زیادہ ریاستوں نے 15 اگست سے پہلے ہی انڈیا کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر لیا تھا۔ تو آپ کے ایم سی کیو کے حساب سے ایک تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹوٹل کتنی ریاستیں تھیں اور کتنی ریاستوں نے انڈیا کو جوائن کیا۔ اب وہ جو پرنسز تھے نا، یہ ہے کہ انڈیا والے ان شہزادوں کو بہت زیادہ وہ عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ انگریزوں کے نمائندے تھے، اسی لیے جیسے رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے جو ماؤنٹ بیٹن تھے ان کی جیسے خواہش ہوتی تھی ویسے ہی کرتے تھے۔ ہندو اور برٹش ان دونوں نے مل کے ہی جو ہے نا مختلف قسم کی اسٹیٹس کو بلاک کر دیا کہ آپ پاکستان کو جوائن نہ کریں۔ اس کے بعد ہم لوگ جب جوناگڑھ کی بات کرتے ہیں، یہ ایک چھوٹی ریاست تھی، اور اس کو یہ ہے کہ اس ریاست کا نا ڈائریکٹ تعلق ہے سی کے ساتھ، یعنی کہ سمندر کے ساتھ اس کو نا رسائی حاصل ہے۔ 7 لاکھ پاپولیشن وہاں پہ تھی، اور 3377 میل ایریا وہاں پہ تھا۔ اس کے جو جوناگڑھ کے جو حکمران تھا نا وہ تھا مسلمان، لیکن وہاں پہ زیادہ تر جو پاپولیشن میجورٹی میں تھی نا وہ ہندو تھے۔
اب جو حکمران تھا اس نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ خود کو ہم لوگ جوڑیں گے. پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جونا گڑھ جو وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. لیکن نومبر 1947 میں انڈیا نے اپنے سولجرز کو وہاں پہ بھیجا اور وہاں پہ سارے جونا گڑھ کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا. اور یہ سارا جو ریفرینڈم تھا ان سب نے پھر فیور کی انڈیا کی, تو اس لیے جونا گڑھ جو ہے نا وہ پھر دوبارہ انڈیا میں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کتنی پاپولیشن تھی, میجورٹی میں کون تھے, ہندو تھے, رولر کون تھا, مسلمان تھا, ایریا کتنا تھا, اور کب جو ہے وہ انڈین ٹروپس جو ہے نا وہ انٹر ہوئے تھے, دیٹ از نومبر 1947 میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد حیدرآباد کی بات کرتے ہیں. تو ویسے رقبے کے لحاظ سے یہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے یہ والا حیدرآباد, اور یہ فائنینشلی یعنی کہ مالی طور پہ بہت زیادہ رچ اسٹیٹ ہے بہت. ٹھیک ہے, اور اس وقت اس کے جو حکمران تھے نا وہ مسلمان تھے جن کا نام نظام تھا. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ میجورٹی جو پاپولیشن ہے نا وہ ہندوؤں کی تھی. اب جو حیدرآباد ہے نا, حیدرآباد ایک ایسا شہر تھا جس کی چاروں سائڈوں سے انڈیا نے گھیرا ہوا تھا. تو وہاں پہ جو نظام جو تھے نا, جو ان کے جو حکمران تھے, انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے, ہم نہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے نہ انڈیا کے ساتھ الحاق کریں گے, ہم الگ ریاست بنائیں گے. ماؤنٹ بیٹن نے اس چیز کو ڈسکریج کیا اور انہوں نے اسٹیل اسٹینڈ ایگریمنٹ سائن کروا لیا. اسٹینڈ اسٹل یہ ایگریمنٹ کا نام آپ لوگ جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا کہ فی الحال جو ہے نا جیسے جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں ویسے چلنے دیں. لیکن انڈیا نے نظام کے اوپر پریشر ڈالا, وہاں پہ اپنے فوج بھیجی. سپٹمبر 1948 میں انہوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ بہت ہی سیریس قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہم لوگ ڈیولپ کریں گے, اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اس اسٹیٹ کو, حیدرآباد کے اسٹیٹ کو بھی انڈیا میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد اگر ہم لوگ کشمیر کی بات کریں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اسٹیٹ تھی کشمیر, کیونکہ یہ قدرتی طور پہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. لیکن یہاں کا جو حکمران تھا نا وہ ہندو تھا, حالانکہ پاپولیشن کس کی تھی, مسلمانوں کی تھی. پاپولیشن یہ چاہتی تھی کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا الحاق چاہتے تھے, لیکن وہاں کے جو ہندو جو حکمران تھا انہوں نے یہ کیا کہ ہم لوگ انڈیا کو جوائن کریں گے. تو کشمیری جو لوگ تھے انہوں نے پھر بغاوت کی اس رولر کے خلاف, اپنے حکمران کے خلاف. پونچھ کے ایریا میں انہوں نے بغاوت کی تھی, اور اس کے بعد یہ بغاوت پھیلتی چلی گئی. لیکن جو حکمران تھا اس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا, تو انڈیا نے ڈیمانڈ یہ کر دیا کہ کشمیر کو جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ الحاق جو ہے نا وہ ملیہ ملحق کر دیا جائے. تو اکتوبر 27 1947 میں انڈیا نے اپنے جو سولجرز ہیں وہاں پہ کشمیر میں سری نگر میں اپنے سولجرز بھیجے. مسلمانوں نے وہاں پہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے کوشش کی اپنے انڈیپینڈنس کے لیے, اپنی آزادی کے لیے, اور انڈیا نے آخرکار یہ پرومس کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق کشمیر کے لوگوں کا جو ریفرنس ہے نا اس کے مطابق ہی معاملے کو سیٹل کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس بات پہ عمل درآمد جو ہے نا وہ نہیں کیا. اس کے بعد کمیونل رائٹس اینڈ ریفیوجیز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. کمیونل ریارٹس ہوئے تھے تقریباً اگست 1946 کے شروع میں اسٹارٹ ہو گئے تھے, یعنی کہ جو دنگا فساد ہوتے ہیں نا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان. مسلمانوں کو جو ہے نا وہ قتل عام کیا جاتا تھا انڈیا کے علاقوں کے اندر, تاکہ ان کو یہی ہے کہ ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں. ادھر سے سکھ اور جو ہندو تھے وہ پناہ گزینوں کے جو ہے نا وہ قافلوں کے اوپر اور ٹرینز کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کرتے تھے. انہوں نے اپنے پورے گینگز بنائے ہوئے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. تو پناہ گزینوں کے جو ایک یہ والا جو پرابلم تھا, اس سے بہت ہی زیادہ بارڈر کے جو علاقے تھے نا وہاں پہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہو گئی تھی, بہت خراب صورتحال ہو گئی تھی. بہت بڑے پیمانے پہ مائگریشن کی وجہ سے ایک تو اکنامک پرابلمس بھی بہت زیادہ تھے, اکنامکلی مالی طور پہ ملک کے لیے. دوسرا ہیومینیٹیرین پرابلمس بہت زیادہ تھے انسانیت کے, یعنی کہ انسانوں کو جو ہے نا سب کو ہینڈل کرے, یہ بھی ایک نئے ملک کے لیے بہت زیادہ پرابلمس تھے. یہ ہے کہ ملٹری کو کہا گیا تھا کہ جو پناہ گزین ہیں ان کے پرابلمس کو آپ جو ہے نا وہ سالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں. اس کے بعد کینال واٹر پرابلم آ گیا. دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے دریا ہیں نا وہ آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنے دریا بہ رہے ہیں نا کچھ کشمیر سے آ رہے ہیں, اور زیادہ تر جو کینالز ہیں, زیادہ تر جو نہریں وغیرہ ہیں ان کا مین جو ہے نا وہ انڈیا سے ہی آ رہی ہیں. تو 1948 میں انڈیا نے کیا کر دیا کہ بہت ساری کینالز کا پانی ہی بند کر دیا, جس کی وجہ سے پاکستان خاص طور پہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس کی ایگریکلچر کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا. تو انڈیا کا یہی پلان تھا کہ ہم لوگ پانی کو سٹور کر لیں گے اپنے دریاؤں کے اندر, پاکستان کی طرف پانی نہیں جانے دیں گے. حالانکہ پانی بہت زیادہ ضروری تھا پاکستان کی اکانومی کے لیے, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامی خراب ہو سکتی تھی. تو یہاں سے یہ ہمیں سامنے بات آتی ہے کہ وہی ہندوؤں کا دوبارہ سے وہی روایتی اینٹی مسلم ایٹیٹیوڈ. تو ورلڈ بینک نے پھر یہ والا پرابلم سیٹل کروایا تھا 1960 میں, اور انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا یہ والا معاہدہ سائن کروایا تھا دونوں ملکوں کے درمیان.
اس کے بعد پھر ٹریڈ پرابلم اور اکنامی کی بات کرتے ہیں. انڈیا نے کیا کیا کہ 1949 کے اندر اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا. ڈی ویلیو کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی کے لحاظ سے اپنی کرنسی کو جو ہے نا وہ کم کر دیا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ٹریڈ ہو رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے جو فار ایگزامپل اگر انڈیا کی کرنسی اگر ایسے ہے کہ پاکستان کا اگر 1 روپیہ انڈیا کے 5 روپے کے برابر ہے اگر فار ایگزامپل, تو اس سے پھر پاکستان کو تو فائدہ ہوتا تھا نا کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان وہاں پہ کوئی چیز بیچتا, اگر انڈیا میں ٹریڈنگ کرتا تو زیادہ پیسے پاکستان میں آتے. انڈیا نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا. فار ایگزامپل اگر انہوں نے 3 روپے پہ کر دیا تو نقصان تو پاکستان کو تھا نا. پھر ٹریڈنگ کی وجہ سے 3 روپے آتے جو پہلے 5 روپے آ رہے تھے. پاکستان کی ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے ہی معیشت اتنی زیادہ کمزور تھی, اوپر سے یہ ہے کہ انڈسٹریل بیس بھی بالکل مضبوط نہیں تھی. تو شروع کے جو سال تھے پاکستان کے وہ بہت زیادہ مشکل تھے, اور کیونکہ انڈیا نے کبھی بھی ہیلپ فل پالیسی تو بنائی نہیں تھی, اور اوپر سے جو کشمیر کے اندر جو جنگ جاری تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے جو انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز ہے پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ برے امپیکٹ پڑے تھے. پاکستان نے اپنی سروائیول کے لیے کوشش کی, اپنی سیکورٹی کے لیے کوششیں کرتا رہا. بہت سارے انڈینز اور جو برٹش ہیں جو انگریز تھے انہوں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان بالکل ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور انہوں کا یہی اوپینین تھا کہ بہت جلد مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے الگ وطن بنایا ہی کیوں ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہی تھا کہ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کو فورس کرنے کی کہ دوبارہ سے انڈیا کو جوائن کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے نا اتنے زیادہ برے حالات سے بھی گزر کے اب تک زندہ ہے. آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, خاص طور ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں کیا پڑا ہے, ہم نے پاکستان میں کیا کرنا ہے. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں, جو جنت ہوتی ہے نا دیکھیں وہ کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی. دیکھیں ریاست مدینہ جب بنی تھی کیا وہ شروع سے ایسی تھی؟ اس وقت کہتے نا ہمارے صحابہ کرام, اس وقت لوگ کہتے کہ ہم نے ریاست مدینہ نہیں بنانی, اس میں ادھر پڑا ہی کیا ہے, ہم لوگ تو جاتے ہیں یہاں سے. لیکن نہیں, عرب اتنا زیادہ جاہلیت سے بھرا ہوا ملک اور وہاں ان کو ریاست مدینہ بنایا گیا, ایسی ریاست بنائی گیا کہ لوگ مثالیں قائم کرتے ہیں. آج کل کی ہماری یوتھ کہاں ہے؟ آج کل کی ہماری یوتھ کہتی ہے کہ پاکستان کو ہی چھوڑ دینا ہے. آپ لوگ خود کیوں نہیں کوشش کرتے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی؟ ہمارے یہاں پاکستان سٹیبل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اول بات تو یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ خود کو جو ہے نا وہ سکلز حاصل کر کے اپنے سکلز پاکستان کے لیے وقف کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا, پاکستان کا تو پہلے ستیہ ناس ہے. بھائی اسی لیے تو ستیہ ناس آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں. جو آدھے لوگ سکل حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پاکستان سے ہی فرار ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کیا پھر کیا ہو, ٹھیک ہے. تو کہیں دوسروں کی بندی بنائی جنت میں جانا وہ ایک آسان چیز ہوتی ہے, خود جنت بنانا واقعی میں مشکل ہوتی ہے. جب آپ خود جنت بناتے ہیں تو مزہ تبھی آتا ہے وہاں رہنے میں, ٹھیک ہے. تو بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں نا جن کی یہ سوچ ہوتی ہے, پلیز اپنی سوچ کو تھوڑا بدلیں, پاکستان کے لیے اپنی سکلز آپ لوگ دیں, ٹھیک ہے. اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں کہ ہم نے باہر جا کے, مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی, آپ اپنی سروسز باہر دوسرے ممالک میں جا کے غیر مسلموں کو جو لوگ بڑی خوشی سے پرووائڈ کرتے ہیں وہی سروسز یہاں پہ رہ کے اپنے مسلمانوں کو پرووائڈ کیوں نہیں کرتے؟ $4 کے لیے جو ہے وہ یہ چیز کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے فائدہ دینا تو اپنے مسلمان اپنے ملک کو دینا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سوچے کریں. ویسے سوچ بدلنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا, لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. باقی یہ جو چیپٹر ہے اس میں سے کرنسی کو ڈی ویلیو کب کیا تھا, اور ورلڈ یہ کس نے پرابلم سالو کروایا تھا, کینال واٹر پرابلم, دیٹ از ورلڈ بینک کون سا وہ معاہدہ تھا اور کب وہ معاہدہ ہوا تھا؟ سپٹمبر 1960 میں ہوا تھا. یہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ یاد رکھنا. انڈیا نے کب پانی کو کٹ آف کیا تھا؟ 1948 میں کیا تھا. یہ ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہے. باقی اس میں کچھ ایسا رٹا لگانے والی چیز نہیں ہے. 1-2 دفعہ آپ یہ پورا چیپٹر ریڈ کریں گے نا آپ کو ساری کی ساری سمجھ آ جائے گی, آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار یور مڈ ٹرم ایگزامس. فائنل ٹرم میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.